بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شافیہ کو اچانک ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رکی اور فوراً بعد 3-4 گھوڑے اکٹھے ہنہنائے۔ اس نے ان آوازوں سے سمت کا اندازہ کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ گھوڑے زیادہ دور نہیں اور ہیں کس طرف۔ ان گھوڑوں میں سے اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے جن پر یہ پارٹی یہاں آئی تھی۔ ان میں ان ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی تھے جو بعد میں غار تک پہنچے تھے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ گھوڑے اندر نہیں لے جائے گئے تھے۔ تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے 1-2 گھوڑے ہنہناتے تھے۔ اس سے شافیہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس سمت کو جا رہی ہے اور کس سمت کو جانا چاہیے۔ اس کے مطابق وہ مڑتی اور آگے بڑھتی رہی اور آخر وہ ان بھول بھلائیوں سے نکل گئی۔ باہر اگر کچھ روشنی تھی تو وہ ستاروں کی تھی۔ اسے گھوڑے نظر آ گئے۔ تاریکی میں اپنا گھوڑا پہچاننا آسان نہ تھا۔ پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تمام گھوڑے تنومند اور اچھی نسل کے تھے۔ شافیہ نے 2 گھوڑے پکڑے، ایک کی باگ دوسرے گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ لی، پھر 3-4 گھوڑوں سے کھانے پینے کی اشیاء کے تھیلے اتارے اور پانی کے 2 مشکیزیں بھی اتار لیے۔ ان تھیلوں اور مشکیزوں کو اس نے پیچھے بندھے ہوئے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا اور اگلے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کے پاس 2 ہتھیار تھے، ایک تلوار اور دوسرا خنجر۔ گھڑ سواری کی وہ بڑی اچھی سوجھ بوجھ رکھتی تھی۔ اس زمانے میں بچہ جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا تھا تو اسے جو کام سب سے پہلے سکھایا جاتا تھا وہ سواری تھی۔ شافیہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لیکن ایسی نہیں کہ گھوڑا سر پٹ دوڑ پڑتا۔ وہ یہ خطرہ محسوس کر رہی تھی کہ غار میں سے کوئی ڈاکو زندہ نکل آیا ہوگا۔ وہ اگر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنتا تو اس کے تعاقب میں آ جاتا۔ شافیہ نے گھوڑے کو عام چال پر رکھا۔ ذہن پر زور دے کر اسے یاد کرنا پڑا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ کس طرف سے ادھر آئی تھی۔ اسے صحیح طور پر سمت تو یاد نہیں رہی تھی۔ اس نے بہت سوچا اور بہت یاد کیا، آخر ایک طرف چل پڑی اور اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ ادھر سے ہی آئی تھی۔ وہ اگر مرد ہوتی تو کوئی خوف نہ ہوتا۔ اس کے پاس تلوار تھی، خنجر بھی تھا اور اس کے پاس 2 گھوڑے بھی تھے۔ وہ خنجر اور تلوار چلانا جانتی تھی، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بڑی ہی حسین اور جوان لڑکی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ریگستان میں چلی جا رہی ہے۔ کوئی ایک بھی درخت نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے دل پر خوف و ہراس تھا جس نے اس کی نیند غائب کر دی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ غنودگی میں نہ گئی اور بیدار ہی رہی۔ وہ کان کھڑے کر کے سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ تو نہیں رہا۔ زمین خاموش تھی، آسمان خاموش تھا اور رات پر ایسا سکوت طاری تھا کہ وہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سن رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو دوڑایا نہیں تھا کہ گھوڑا تھک نہ جائے۔ صبح طلوع ہونے لگی اور شافیہ کو زمین و آسمان نظر آنے لگے۔ وہ صحرا میں جا رہی تھی جہاں اس وقت تک ریت ہی ریت تھی۔ صرف ایک طرف سے افق پر یوں نظر آیا جیسے عمارتیں کھڑی ہوں۔ وہ اسی طرف جا رہی تھی۔ سورج اوپر آتا چلا گیا اور تپش میں اضافہ ہوتا گیا۔ سورج جب سر پر آ گیا تو اس نے گھوڑا روک لیا اور نیچے اتری۔ دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کو کچھ نکالا اور مشکیزہ کھول کر پانی پیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ وہ چلتے گھوڑے پر کھاتی رہی، زیادہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے صرف یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑوں نے نہ جانے کب سے پانی پیا ہوا ہے اور یہ پیاس محسوس کریں گے جو صحرا میں ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ اصل خطرہ تو وہ محسوس کرنے ہی لگی تھی۔ وہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ادھر آئی تھی تو ایک صحرا راستے میں آیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ غلط راستے پر چل نکلی تھی۔ وہ جہاں دیکھتی اسے صحرا نظر آتا اور جب پیچھے دیکھتی تو اسے وہ پہاڑیاں اور چٹان نظر آتی جن پر وہ غار تھا جہاں سے وہ آ رہی تھی۔ وہ رات بھر نہیں سوئی تھی اور اس پر خوف و ہراس طاری تھا، اور پھر اس نے جو کشت و خون دیکھا تھا وہ یاد آتا تو وہ اندر باہر سے کانپنے لگتی تھی۔ اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اللہ کو یاد کرتی جا رہی تھی۔ اس میں تبدیلی صرف یہ آئی تھی کہ پہلے وہ رو پڑتی تھی، لیکن اب اس نے حوصلہ اتنا مضبوط کر لیا کہ رونا چھوڑ دیا اور اپنے آپ میں دلیری پیدا کر لی۔ اب وہ اللہ سے یہی کہتی تھی کہ صرف اس کی ذات ہی اسے راستہ دکھا سکتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی کہ اللہ مجھے ہمت و استقلال دے کہ میں ہر مصیبت کا سامنا کر سکوں۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ اس جگہ پہنچ گئی جو اس نے دیکھی اور اسے عمارتیں سی نظر آئی تھیں۔ یہ صحرا کے اندر ٹیلے تھے جن
کی ساخت 2 منزلہ اور 6 منزلہ عمارتوں جیسی تھی۔ ان میں سے بعض ٹیلے ایسی شکل کے تھے جیسے کسی اونچی عمارت کا سامنے والا حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ یہ جگہ نشیبی علاقے میں تھی اور وہاں ریت کم اور مٹی زیادہ تھی۔ کہیں کہیں چھوٹے بڑے پتھر بھی نظر آتے تھے۔ ان بڑے ٹیلوں میں چھوٹے ٹیلے بھی تھے جن کی شکل عجیب و غریب تھی۔ یہ سارا ماحول بڑا ہی ڈراونا تھا۔ گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ جوں جوں شام کا دھندلکا گہرا ہوتا جا رہا تھا، ان چھوٹے ٹیلوں کی شکل یوں لگتا تھا جیسے تبدیل ہوتی جا رہی ہو۔ ان میں کوئی انسانی شکل کا اور کوئی ہاتھیوں جیسا تھا۔ شافیہ کا گھوڑا اپنے آپ ہی تیز ہو گیا۔ تیز ہوتے ہوتے گھوڑا دوڑنے لگا۔ وہ آگے جا کر ایک ٹیلے سے بائیں کو گھوم گیا۔ وہاں ٹیلا ختم ہوتا تھا۔ کچھ دور ہی جا کر ایسی جگہ آ گئی جس کے ارد گرد ایسے ہی ٹیلے کھڑے تھے اور درمیان میں کچھ ہرے بھرے پودے موجود تھے۔ شافیہ سمجھ گئی کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ صحراؤں میں چلنے والے گھوڑے پانی کی بو پا لیا کرتے ہیں۔ شافیہ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑا دوڑتا ہوا پانی پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں تھوڑا سا پانی جمع تھا اور اس کے ارد گرد ہی جھاڑیاں تھیں۔ پانی میں آسمان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ شافیہ گھوڑے سے اتر آئی اور اس گھوڑے کی زین سے اس نے دوسرے گھوڑے کو بھی کھول دیا تاکہ دونوں گھوڑے پانی پی لیں۔ گھوڑے پانی پی رہے تھے اور شافیہ سوچ رہی تھی کہ اسے رات یہیں گزارنی چاہیے، لیکن پانی کے قریب نہیں، کیونکہ اتنا وہ جانتی تھی کہ صحرائی درندے رات کو پانی پینے آتے ہیں اور وہ اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ شافیہ نے گھوڑے سے ایک تھیلا کھولا اور پانی کا مشکیزہ بھی اتارا اور ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس نے پانی پیا اور دیکھا کہ گھوڑے بھی پانی پی چکے ہیں اور جھاڑیاں کھا رہے ہیں۔ اس نے گھوڑوں کو آزاد ہی رہنے دیا تاکہ وہ پیٹ بھر لیں۔ رات پوری طرح تاریک ہو گئی تھی۔ شافیہ اٹھی اور گھوڑوں کو پکڑ کر ایک طرف چل پڑی۔ وہ پانی سے دور رہنا چاہتی تھی۔ اس نے رات وہیں بسر کرنی تھی اور گھوڑوں کو کہیں باندھنا تھا، لیکن وہاں کوئی درخت نہیں تھا، نہ کوئی اتنا بڑا پتھر تھا جس کے ساتھ وہ گھوڑے کو باندھ دیتی۔ اس نے سوچا گھوڑوں کو اللہ کے سپرد کر کے سو جائے۔ ایک جگہ جا کر وہ لیٹ گئی اور گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کوئی گھوڑا ذرا سا بھی ہنہناتا تھا تو شافیہ کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی اور اندھیرے میں ہر طرف دیکھتی۔ گھوڑے جہاں اس نے چھوڑے تھے وہیں کھڑے تھے۔ اس طرح 4-5 مرتبہ اس کی آنکھ کھلی اور اس نے بیٹھ کر ہر طرف دیکھا، اور جب دیکھا کہ گھوڑے وہی ہیں تو پھر لیٹ گئی۔ آخری بار اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی پہلی کرنیں ٹیلوں کے اس خطے میں داخل ہو چکی تھیں۔ شافیہ ہڑبڑا کر بیٹھی، دیکھا دونوں گھوڑے غائب تھے۔ وہ اس طرف دوڑ پڑی جہاں پانی تھا اور گھنی جھاڑیاں بھی تھیں۔ دونوں گھوڑے جھاڑیاں کھا رہے تھے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا کافی سامان تھا۔ اس نے گھوڑے کی زین سے ایک تھیلا کھولا اور اس میں سے کھانے کی اشیاء نکال کر ایک طرف بیٹھ گئی اور اطمینان سے کھانے لگی۔ پھر پانی پیا اور ایک گھوڑے کو دوسرے کے پیچھے باندھ کر سوار ہوئی اور چل پڑی۔ وہ اب اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہیں نہ کہیں تو جا ہی نکلے گی۔ زمین کو دیکھا تو اسے کچھ اطمینان ہونے لگا۔ وہ اس لیے کہ زمین اب پہلے کی طرح ریتلی نہیں رہی تھی، بلکہ مٹی بڑھتی جا رہی تھی اور گھوڑے کے سموں سے دھول اڑ رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ زمین پر کسی انسان کے نقشے پا نہیں تھے، نہ کسی جانور کے پاؤں کے نشان نظر آتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا یا عرصے سے ادھر سے کسی مسافر کا گزر نہیں ہوا۔ زمین اوپر کو جا رہی تھی اور ٹیلے کم ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ اور آگے گئی تو اسے سورج نظر آیا جو افق سے کچھ اور اوپر اٹھ آیا تھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کی سیاہ کالی تاریکیوں سے اتنا روشن سورج طلوع کرنے والے اللہ! اس نے بلند آواز سے اللہ کو پکارا، میری زندگی کو اتنا تاریک نہ ہونے دینا اور مجھے جو تاریکیاں نظر آ رہی ہیں ان میں سے اپنے نور کی صرف ایک کرن عطا کر دینا، میری آبرو کی حفاظت کرنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ دعا سے اسے روحانی تسکین سی محسوس ہوئی اور اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا حوصلہ جو دم توڑتا جا رہا تھا پھر سے مضبوط ہو گیا ہے اور ایک غیبی ہاتھ ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔
اس کے نیچے گھوڑا عام چال سے چلا جا رہا تھا۔ شافیہ نے یہ نہ سوچا کہ گھوڑے کو دوڑائے اور جہاں کہیں بھی پہنچنا ہے جلدی پہنچ جائے۔ اس نے دماغ حاضر رکھا، وہ جانتی تھی کہ گھوڑا دوڑایا تو راستے میں ہی جواب دے جائے گا۔ اس نے دوسرا گھوڑا اس لیے ساتھ لے لیا تھا کہ ایک تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جائے۔ اب اس جگہ سے چلی تو دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ اب تو اسے امید کی کرن نظر آنے لگی، جو یہ کہ زمین پر ذرا ذرا اوپر جا رہی تھی اور کہیں کہیں ہری ہری گھاس نظر آنے لگی تھی۔ اسی طرح اکا دکا درخت بھی دکھائی دینے لگے، لیکن ان درختوں کی شکل و صورت تو ایسی نہیں تھی جیسے جنگلات کے درختوں کی ہوتی ہے۔ ٹہن تھے اور کچھ ٹہنیاں تھیں، لیکن پتے بہت ہی تھوڑے۔ آخر ٹیلوں کا خطہ ختم ہو گیا اور وہ جب بلندی پر پہنچی تو اس کے سامنے ایسی زمین تھی جس پر درخت بھی تھے اور ہریالی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے جہنم سے نکل آئی ہو اور آگے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں اور زمین ہموار تو نہیں تھی، لیکن اس کی جیسی بھی شکل تھی اچھی لگتی تھی کیونکہ اس میں ہریالی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی چلی گئی۔ سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف چل پڑا تھا اور اس وقت شافیہ ایک جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی۔ اب گھوڑوں کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ البتہ یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ وہ حسین اور نوجوان لڑکی ہے اور اس جنگل میں اسے ضرور کوئی نہ کوئی آدمی ملے گا۔ اس نے اپنے آپ کو ایسے خطرے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ خزانے والی پہاڑیوں تک پہنچنے سے پہلے ایک ایسی پہاڑی آئی تھی جس پر وہ سب چڑھے تھے اور اس کی پل سراج جیسی چوٹی پر کچھ دور تک گئے تھے، جہاں ذرا سا پاؤں پھسل جاتا تو گھوڑا اپنے سواروں سمیت نیچے تک لڑھکتا چلا جاتا۔ یہ پہاڑی ایک روز پہلے آ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہ تو شافیہ نے پہلے ہی قبول کر لیا تھا کہ وہ بھٹک گئی ہے، لیکن اس پہاڑی کو نہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بہت دور چلی آئی ہے اور اب نہ جانے کہاں جا نکلے یا کس انجام کو پہنچے۔ اسے آسمان پر برسات کے بادلوں کے ٹکڑے منڈلاتے نظر آنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ میہ نہ برس پڑے۔ خزانے والے غار کی طرف جاتے ہوئے موسلا دھار میہ برسا تھا اور اس کی پارٹی کو بڑی ہی سخت دشواری پیش آئی تھی۔ اب وہ اکیلی تھی اور ڈرتی تھی کہ آگے سیلابی ندی آ گئی تو اس کے لیے ایسی مشکل پیش آئے گی جو اس کے بس سے باہر ہوگی۔ وہ ایک بڑی اچھی جگہ رک گئی، گھوڑے سے کھانا کھول کر کھانے بیٹھ گئی اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ وہاں تو اب گھاس ہی گھاس تھی اور جھاڑیوں کی بہت بہتات تھی۔ اسے غنودگی آنے لگی، لیکن دن کے وقت وہ سونے سے گریز کر رہی تھی۔ یہ خطرہ تو اس کے ذہن میں ہر وقت موجود رہا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی اس کے ذہن سے اٹھا کہ اس غار میں کوئی ڈاکو لٹیرا زندہ بھی رہا تھا یا نہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ ڈرتی اس لیے تھی کہ تعاقب میں اگر کوئی آ رہا ہے تو گھوڑوں کے قدموں کے نشان دیکھتا اس کی طرف پہنچ جائے گا۔ پھر وہ اپنے آپ کو یوں تسلی دیتی کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ آرام کر کے وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور چل پڑی۔ شام تک اسے دو ندیوں میں سے گزرنا پڑا۔ دونوں کی گہرائی گھوڑوں کے گھٹنوں تک رہی۔ اسے وہ ندی یاد آئی جس سے وہ گزر کر گئی تھی۔ وہ تو سیلابی تھی اور خاصی گہری تھی۔ یہ دونوں ندیاں جو اب یہ دیکھ رہی تھی، جاتے وقت یہ دونوں ندیاں راستے میں نہیں آئی تھیں۔ جنگل خوبصورت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا اور جنگل کے حسن پر رات کا سیاہ پردہ پڑتا چلا گیا۔ اب اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ رات کو سوئی تو درندے آ جائیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے جنگلوں میں شیر اور بھیڑیے ہوتے ہیں۔ خزانے کی طرف جاتے ہوئے ان کا تصادم ایک شیر کے ساتھ ہوا تھا اور پھر انہوں نے بہت زہریلا اور بڑا ناگ بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے مل جل کر ناگ کو مار لیا تھا اور شیر کو بھی، لیکن ایک گھوڑا ضائع ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کوئی ایسا درخت نظر آ جائے جس کا ٹہن خاصا چوڑا ہو اور وہ اس پر چڑھ کر سو جائے، لیکن یہ خیال اس خطرے سے ذہن سے نکال دیا کہ سوتے سوتے اوپر سے گر پڑے گی اور ہو سکتا ہے اتنی چوٹ لگے کہ وہ سفر کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ کے توکل پر وہ ایک ٹیکری کے درمیان میں رک گئی اور دونوں گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے۔ اس نے وہیں ٹیکری کے
उस हिस्से के साथ पीठ लगा ली और इरादा किया कि जितनी देर जाग सकती है वो जागेगी। उसने तलवार न्याम से निकालकर अपने पास रख ली। उसने जागने का इरादा किया था, लेकिन जवानी की उम्र थी और थकान भी थी। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। घोड़े बड़े ही जोर से हिनहिनाए और बिदके। शाफिया हड़बड़ा कर जाग उठी और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर गया और बड़ी तेजी से उठ खड़ी हुई। घोड़े रस्सियां तोड़वा रहे थे। उसके साथ ही शाफिया ने दौड़ते कदमों की आवाज सुनी और ऐसी आवाजें जैसे कुत्ते भौंक रहे हों। चांद ऊपर आ गया था। उन दिनों चांद आधी रात के बाद ऊपर आता था। उस चांदनी में उसे एक हिरन नजर आया जो भागा जा रहा था और उसके पीछे 4-5 भेड़िए लगे हुए थे। हिरन और भेड़िए घोड़ों के करीब से गुजरे थे। मालूम नहीं कि क्या वजह हुई कि हिरन गिर पड़ा। अभी वो उठ ही रहा था कि भेड़िए उस पर जा पड़े और फिर उसे भागने न दिया। शाफिया मुतमईन हो गई कि भेड़ियों को पेट भरने के लिए शिकार मिल गया है। दरिंदा भूखा हो तो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, इसलिए खतरा टल गया था। लेकिन घोड़े बुरी तरह बितके हुए थे। शाफिया घोड़ों तक गई और उनके दरमियान खड़े होकर दोनों की गर्दनों को थपकाने लगी और बारी बारी उनके मुंह के साथ मुंह लगाया, जिससे घोड़े कुछ सुकून में आ गए। अचानक शाफिया को ख्याल आया कि जहां भेड़िए हैं वहां शेर भी हो सकते हैं। वो डरने लगी कि शेर आ गया तो वो भेड़ियों से उनका शिकार छीनेगा और फिर ये भी हो सकता है कि शेर जब देखे कि वो शिकार तो भेड़ियों ने मार लिया है तो वो घोड़ों की तरफ आ जाएगा। इस ख्याल ने उसे खासा डराया, लेकिन उसके पास इसका कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि उसके हाथ में तलवार थी और उसने घोड़ों पर पहरा देना शुरू कर दिया। उसने दूसरे हाथ में खंजर ले लिया। उसे चांद से अंदाजा हुआ कि रात आधी से कुछ ज्यादा गुजर गई है। उसने अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया और अपने दिल में सलामती की दुआएं मांगने लगी। जब टहलते टहलते थक गई तो बैठ गई और पीठ उसी दरख्त के साथ लगा ली जिसके साथ घोड़े बंधे हुए थे। उसने नींद पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी और बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। बहुत देर गुजर गई तो घोड़े एक बार फिर बदके और हिनहिनाए। शाफिया बड़ी तेजी से उठी और तलवार और खंजर आगे कर लिए। उसने देखा 15-20 कदम दूर भेड़िए बड़े आराम से वापस जा रहे थे। उन्हें अब किसी और शिकार की जरूरत नहीं थी। उनके पेट भर गए थे। शाफिया ने चांद को देखा जो खासा आगे निकल गया था और फिर दरख्त के साथ लगकर बैठ गई और एक बार फिर नींद ने उसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। उसकी आंख खुली तो उस दिन का सूरज उफुक से उठ आया था। शाफिया उठी और उसने घोड़ों की रस्सियां खोलीं ताकि ये भी चढ़ चुग लें। उसे अब आगे जाना था। मालूम नहीं ये कौन सा खित्ता था कि उसे कोई आबादी, कोई छोटी सी बस्ती और एक भी इंसान नजर नहीं आया था। न किसी इंसान के कदमों के निशान नजर आते थे। घोड़े घास चर रहे थे और शाफिया एक थैला खोलकर अपना पेट भरने लगी। कुछ देर बाद वो उठी और पहले की तरह एक घोड़े को दूसरे के पीछे बांधकर सवार हो गई और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। जंगल वैसा ही था जैसे वो देखती चली आ रही थी। अब ये तब्दीली आई थी कि टेकरियां जरा बड़ी हो गई थीं और उन टेकरियों पर भी घास थी, झाड़ियां थी और दरख्त भी थे। वो चलते चली गई और तकरीबन आधा दिन गुजर गया। वो कुछ देर के लिए रुकने का सोच ही रही थी कि उसे दौड़ते घोड़े की टाप सुनाई देने लगे। पहले तो उसने अपने आप को यह धोखा दिया कि उसके कान बज रहे हैं, लेकिन दौड़ते घोड़े के कदमों की धमक बुलंद होती जा रही थी, जिससे ये पता चलता था कि घोड़ा इसी तरफ आ रहा है। शाफिया ने इधर उधर देखा कि छुपने की कोई जगह नजर आ जाए, लेकिन दो घोड़ों को छुपाना नामुमकिन था। वो अकेली होती तो किसी घनी झाड़ी के पीछे छुप सकती थी। शाफिया को उस घोड़े के सवार का सामना करना ही था। उसने इरादा किया कि जिस टेकरी के साथ वो लगकर बैठ गई थी उसी की ओट में यानी पिछली तरफ चली जाए। वो ये इरादा इस उम्मीद पर बांध रही थी कि घुड़सवार उस तरफ से आगे निकल जाएगा, लेकिन अब छुपने को वक्त गुजर गया था। एक हिरन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था और यह हिरन उसके करीब से गुजर गया। शाफिया ने देखा कि हिरन की दुम के साथ
پیٹھ پر تیر اترا ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ جو گھڑ سوار اس کے تعاقب میں آ رہا ہے، تیر اسی نے اس پر چلایا ہوگا اور وہ کوئی شکاری ہوگا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کھڑی رہے یا وہاں سے ہٹ جائے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار ایک ٹیکری کے عقب سے سامنے آیا، جس کا گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے شافیہ کے قریب آ گیا اور شافیہ کو دیکھ کر اس نے باگ کھینچی۔ گھوڑا 2-4 قدم پاؤں جماتے جماتے آگے نکل گیا اور رک گیا۔ گھڑ سوار سیاہ فام تھا۔ اس کے پیچھے 2 اور سوار آگے، وہ بھی سیاہ فام تھے۔ آگے والے گھڑ سوار کا لباس ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی قبیلے کا سربراہ یا سردار ہے، اور جو گھڑ سوار اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ اس کے نوکر یا غلام لگتے تھے۔ شافیہ کو یاد آیا کہ اسے کسی نے بتایا تھا کہ جنگلوں میں کچھ قبیلے ہیں جو تہذیب و تمدن سے دور رہتے ہیں اور یہ قبیلے وحشی ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان قبیلوں کا اپنا ہی تہذیب اور تمدن اور اپنا ہی مذہب ہے۔ کچھ یہ بت پرست ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کا اتنا سا ہی اثر قبول کیا کہ بت پرستی چھوڑ دی، لیکن اپنے اپنے عقیدوں اور مذہبی رسم و رواج کو نہ چھوڑا۔ وہ گھڑ سوار وحشی تھا یا تہذیب یافتہ، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ شافیہ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس میں حیرت بھی تھی اور ہوس کاری کا تاثر بھی تھا۔ شافیہ اسے چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے خوف و ہراس اس طرح جھٹک ڈالا اور چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ آنے دیا جس سے پتہ چلتا کہ وہ اس سیاہ فام سے کوئی خوف و ہراس محسوس کر رہی ہے۔ یہ سوار گھوڑے سے اتر آیا اور آہستہ آہستہ شافیہ کے قریب آ گیا۔ اس کے دونوں نوکر گھوڑوں سے اترے اور اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے آقا ابھی انہیں کوئی حکم دے گا۔ آقا نے اپنی زبان میں شافیہ کے ساتھ بات کی۔ شافیہ نے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتی۔ وہ مسکرایا۔ کیا تم انسان ہو؟ گھڑ سوار نے اب اس خطے کی زبان میں پوچھا۔ یقین نہیں آتا؟ ہاں، میں انسان ہوں، شافیہ نے جواب دیا۔ شافیہ کے لب و لہجے اور انداز میں ذرا سا بھی خوف و ہراس نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ذرا سے بھی خوف و ہراس کا اظہار کیا یا اس پر اپنی مجبوری اور بے بسی ظاہر کی تو یہ شخص شیر ہو جائے گا۔ کون ہو تم؟ سوار نے، جو یقیناً اپنے قبیلے کا سردار تھا، پوچھا۔ اور اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ہوں تو انسان، لیکن روح سمجھ لو، شافیہ نے کہا۔ حسن بن صباح کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا، شیخ الجبل، امام، سردار نے کہا۔ میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ وہ آسمان سے آگ کی آغوش میں زمین پر اترا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے اور ٹھیک سنا ہے کہ وہ آسمانی جنت کو زمین پر لے آیا ہے۔ میں اس جنت کی حور ہوں، شافیہ نے کہا، اور اس سے پوچھا، کیا تم نے امام کی بیعت نہیں کی؟ نہیں، سردار نے جواب دیا، ہمارا اپنا مذہب ہے۔ ہمارا یہ رواج ہے کہ جو بھی قبیلے کا سردار ہوتا ہے وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتا ہے، اور میں اپنے قبیلے کا سردار اور مذہبی پیشوا ہوں۔ تم اکیلی کیوں ہو؟ شکار کے لیے آئی تھی، شافیہ نے کہا۔ ایک ہرن کے تعاقب میں یہاں تک آ نکلی۔ میں دانستہ چھپ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ جو آدمی شکار کھیلنے آئے تھے وہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو جائیں اور واپس چلے جائیں۔ میں دراصل آزاد گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ اب واپس جا رہی ہوں، لیکن راستہ یاد نہیں رہا۔